اور ان کے دیگر کاموں میں شریک ہونا. ظاہر ہے یہ سارے کفریہ شعار ہیں، ان کے غیر مسلموں کی یہ نشانیاں ہیں، ان کے مذہب کی علامات ہیں یہ. اور کسی بھی بد مذہب کی علامات کی تعظیم کرنا بھی کفر ہے. اور دیکھیں پھر اس دن کتنی شراب نوشی کی جاتی ہے، حرام کاریاں کی جاتی ہیں، زنا کاریاں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے جو عجیب و غریب شیطانی کام کیے جاتے ہیں. کتنے لوگ اس دن اپنی جان سے جاتے ہیں. اب اس کے بعد چند دن بعد جو ہے نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی، اس میں بھی ہمارے مسلمان جو ہے وہ اندھا دھند اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں. پھر کتنی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. پاکستان جیسے اسلامی ملک میں شراب ختم ہو جاتی ہے، کون پیتا ہے؟ مسلمان، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام کر دی. اور جناب زنا کاریوں کے لیے ہوٹل بک کیے جاتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہم جی نیو ایئر نائٹ اگلے سال کا استقبال کر رہے ہیں اللہ سے جنگ کر کے، اگلے سال کا استقبال کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کر کے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پچھلے سال کا جائزہ لیتے کہ میں نے پچھلے سال میں اللہ کی کیا فرما برداری کی، کیا نافرمانیاں کی، کتنا میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور آئندہ سال کم از کم مجھے اب سال کے آخری دن ہے توبہ کر لینی چاہیے. اگر میں پہلے نمازی نہیں تھا تو نمازی بن جاؤں، پہلے ماں باپ کا نافرمان تھا تو فرما بردار بن جاؤں، پہلے میں چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام نہیں کرتا تھا تو اب اپنے اندر میں یہ بس پیدا کروں، اپنے اخلاق کو درست کروں، اپنے کریکٹر کو درست کروں. اس کے بجائے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مزید الٹے کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور طرح طرح کے طریقوں سے اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اندھا دھند فائرنگ کی جاتی ہے، لوگوں کی نیند، ان کا سکون برباد کیا جاتا ہے. یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ اسلامی کلچر تو نہیں ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں انسانوں کا بھی نہیں ہے. جانوروں کے جنگل میں بھی ایسے عجیب و غریب انداز نہیں اپنائے جاتے جیسے یہ نیو ایئر نائٹ اور یہ کرسمس، یہ ہولی، دیوالی، ایسے الٹے سیدھے تہواروں پر عجیب و غریب لوگ انداز اپناتے ہیں. تو لہذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ہم نے کسی کے پیسے، کسی کے خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی عزت نہیں کرنی. ہم نے بلکہ یہ دیکھنا ہے اگر یہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو ہمارا یہ امام ہے، یہ ہمارے سر کا تاج ہے. کیوں؟ اس کے دل میں نور ایمان ہے، اس کے دل میں نور ایمان ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ان کا امتی ہے، بس یہ میرے لیے قابل احترام ہے. آپ سب میرے لیے قابل احترام ہے. کیوں؟ ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے اور اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے گھوڑے کی رکاب تھام لے. پہلے گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، جانوروں پر سفر ہوتا تھا، تو آج کل ہم موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، سائیکل استعمال کرتے ہیں یا دیگر گاڑیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو فرمایا جو اپنے آنے والے مسلمان بھائی کی گھوڑے کی رکاب تھام لے، یعنی کوئی مہمان آیا، کوئی آنے والا آیا تو اس نے گھوڑا جو ہے وہ اپنا کھڑا کیا اور آپ نے اس کی رسی پکڑ کے کہا کہ لائیں جناب میں اس کو باندھ دیتا ہوں. اگر آج موٹر سائیکلیں ہیں تو آنے والے سے موٹر سائیکل لے کے لائیں جناب میں اس کو پار کر دیتا ہوں، میں اس کو کسی سائڈ پہ کھڑا کر دیتا ہوں، لاک لگا دیتا ہوں. اگر آپ اتنی سی بھی رسپیکٹ کسی مسلمان کو دیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا غفر اللہ لہ. اتنی سی عزت، اتنا سا احترام دینے سے بھی اگر اس کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، چاپلوسی نہ ہو، فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. یہ مسلمان کی عزت اور احترام کی شان ہے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے، یہاں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرنا، ہر ایک کی عزت ریسپیکٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد اختتام پر انشاءاللہ لنگر پیش کیا جائے گا. تمام احباب مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.